یہ ناظرین السلام علیکم۔ وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون تھا جو بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ اس میں تھوڑا سا شاید یہ کون تھا جو بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ شعر جو ہے نا، اور ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ اور تصویر کس کی ہے؟ سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب، جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ساتھ فیملی کے کچھ لوگ ہیں۔ لیکن اس لیے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ فیملی کے جو لوگ ہیں ان کا چہرہ کیمرے کی طرف نہیں ہے، تو ان کی شناخت کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا، اور نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوا ہے، عام سے لباس میں ہے، اور کہیں ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ٹریول انٹرنیشنل ہے نیشنل ہے، لیکن ان کے اندر وہ جو رعونت تھی، جو تکبر تھا، جو فرعونیت تھی، وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہی۔ ایک بالکل عام سے پاکستانی شہری کی طرح وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے کی بات ہے، یہی شخص اس معاشرے میں سب سے بڑا فرعون بنا ہوا تھا۔ جو کام ان کے نہیں تھے وہ کام کر رہا تھا۔ کبھی ڈیم بنا رہا تھا، کبھی اسپتالوں کو ٹھیک کر رہا تھا، کبھی ایم پی ایس کو جعلی ڈگری کی بنا پر یا فارغ کر رہا تھا، اور اس بات پر قطعاً کوئی شرمندگی نہیں بلکہ تفاخر، فخر کا اظہار بار بار کر رہا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک عدالت کے درمیان جا کر ایک جج کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور وہ جج صاحب سی ایس ایس کر کے جج لگے تھے، انہوں نے اس ہزیمت پر، اس تضحیک پر، اس تذلیل پر استعفیٰ دے دیا۔ ایک بہت بریلینٹ جج کا کریئر انہوں نے برباد کیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ ہسپتالوں میں گھس جانا، اور وہاں پر ایم ایس کو بلا کر اس کو بے عزت کرنا، اور میڈیا پر ٹکر چلوانا، یہ ثاقب نثار صاحب کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سب سے بڑا جرم تو انہوں نے وہ کیا کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ دیا، لیکن اس کے علاوہ جو جرائم کیے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ پی کے ایل آئی کا آپ کو کیس یاد ہوگا، لاہور کے، پنجاب کے مفلس غریب مریضوں کے لیے 600 بیڈ کا ہسپتال بن رہا تھا، علاج مفت ہونا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کی خواہش ہوئی کہ وہاں پر ان کے بھائی جو ڈاکٹر ہیں اور نالائق ڈاکٹر ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے میں ملازم کر لیا جائے۔ ڈاکٹر سعید اختر جو باہر سے آئے تھے، انتہائی نیک آدمی ہیں، انہوں نے اس سے منع کیا۔ ثاقب نثار نے وہ ہسپتال، وہ سارا پروجیکٹ تباہ کر دیا۔ اس سے ڈاکٹر سعید اختر کو کیا نقصان ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن اس سے اس ملک کے عوام کو کتنا نقصان ہوا یہ اصل خبر ہے۔ ہزاروں مریض جو صحت یاب ہو سکتے تھے، جو فری علاج کروا سکتے تھے، ان کا علاج نہیں ہوا۔ پھر تکبر اتنا زیادہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر یہ کہتے تھے، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ 4-5 ایم این اے، وزیر، سینیٹر تو میں یوں فارغ کرا دوں گا۔ وقت کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، خوشی کا ہو یا الم کا ہو، وقت گزر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت تکالیف دیکھی ثاقب نثار کے دور میں، وہ وقت تھا، وہ گزر گیا۔ اب زمانہ، وقت اور وقت کی رفتار اور منزل اور رخ بدل چکا ہے۔ اب ثاقب نثار ریسیونگ اینڈ پر آ چکے ہیں۔ اب وہ سارا نظام جو 2016-17 میں تلپٹ کیا گیا تھا، وہ نظام اب لوٹ کر آنے کو ہے، اور اب ثاقب نثار جیسے لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب ان کو کوئی تقریبات میں نہیں بلائے گا۔ یہ اتنے بڑے عہدے پہ رہے ہیں، کوئی ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو اس تصویر کے حوالے سے بات ہو گئی۔ ایک اور خبر جو آج آئی بی کی طرف سے آئی ہے، انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے، اور انٹیلیجنس بیورو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، فوج کے انڈر نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، وہ ایجنسیز کارروائی کر رہی ہیں آج کل معیشت کی بحالی کے لیے، تو آج وہ بھی سامنے آئے۔ انہوں نے بھی وزیر اعظم کو ایک رپورٹ پیش کی۔ تھوڑا سا مجھے وزیر اعظم صاحب سے، سنا ہے بہت اچھے آدمی ہیں، اعتراض یہ ہے کہ وہ
جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے لیے رٹو طوطے بنے ہوئے ہیں، جو وہاں سے کہا جا رہا ہے اس کو مختلف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی نوکری ہوگی۔ جیسے چیف نے ملاقات کی کراچی میں بزنس مینوں سے، یہ اسلام آباد میں بزنس مینوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ اب اگر مختلف جگہ ڈالر کی پرائس کم کرنے کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں تو اور یا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آئی بی کے ذریعے ایک رپورٹ پیش کرا دی۔ میرے خیال میں بہت شدید طریقے سے لیک کرتی ہے یہ حکومت انیشیٹو میں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس کو ناراض کرنا ہے، اور جب تک یہ سمجھ پائیں گے اس وقت تک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی خبر تو پاکستان میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ آج ہم خبریں دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ لاہور میں اب وہ کارروائی شروع ہو گئی ہے جو لاہوریوں کی معراج ہوتی ہے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہ سیلیبریشن کا پلان کر دیا۔ آج بھی کوئی موٹر سائیکل والوں کی ریلی تھی، کہیں آتش بازی کا پلان تھا، اور اس کے بارے میں اب چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ڈیلی کے حساب سے شروع ہو جائیں گی۔ یہ بیسیکلی مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ 10 لاکھ لوگ نواز شریف کو لینے آئیں گے۔ 10 لاکھ لوگ پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں، لیکن پاکستان میں 1 لاکھ لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان کو میڈیا 10 لاکھ کہتا ہے۔ یہ ایگزیجریٹڈ فارم چلتی ہے نا، 5,000 لوگ ہوں تو کہیں گے 25,000، 25,000 لوگ ہوں تو کہیں گے 1.5 لاکھ، اس طرح چلتا ہے۔ لیکن اگر 1 لاکھ لوگ آ جائیں تو 1 لاکھ لوگ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور خواہش یہی ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے اندرون میٹنگ میں، اس میں یہی ہے کہ بھائی جس قدر جو بے نظیر محترمہ کا شہید بے نظیر بھٹو کا جو ایک جلسہ تھا جو 1986 میں انہوں نے کیا تھا ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دور میں، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کہلاتا ہے۔ جو ہم نے اخباروں میں پڑھا ہوا ہے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 20 لاکھ لوگ اس جلسے میں آئے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ 20 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ یہ بہت ہی ایگزیجریٹڈ قسم کی تعداد ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی تعداد اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جمع کر سکتی ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک اب ان کے اوپر بیگیج بھی ہے۔ بیگیج کیا ہے؟ بیگیج یہ ہے کہ اگر تو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد الیکشن کروائے جاتے تو پھر تو یہ کچھ پرومسز کرنے جوگے تھے، اب پرومس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کریں گے، نہ کہہ سکتے ہیں ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقیاتی منصوبے لگائیں گے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، اس لیے کہ شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت نے ان سب نعروں کو اور نظریے کو تہس نہس کر دیا ہے۔ لیٹس سی اب پاکستان کے عوام 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے پر کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔